السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا۔ خالق کائنات جل مجدہ مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو اگر کفر کے فتنے کا خوف ہو، اگر کافروں سے کسی قسم کے فتنے کا خوف ہو تو مالک فرماتا ہے کہ تم نماز میں قصر کیا کرو۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب امن و سکون اطراف میں پھیل چکا تو میں حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کہ حضور، مالک کا فرمان ہے ان تقصروا من الصلاة، کہ تم نماز میں قصر کرو جب کافروں کے فتنے کا خوف ہو۔ تو یا امیر المومنین، اب تو فتنہ ختم ہو گیا ہے، امن و امان ہے، تو ایسی صورت میں کیا نماز میں قصر کی جائے؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جب خوف تو نماز میں قصر۔ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہ معاملہ میرے سامنے مجھے بھی تعجب ہوا، تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جانب اب امن و امان ہے، تو کیا اب نماز میں قصر کی جائے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رب عز و جل کا فرمان کہ جب امن و امان نہ ہو، دشمن کافروں کے فتنے کا خوف ہو تو نماز میں قصر کیا جائے۔ تو یا رسول اللہ کیا اب قصر کریں؟ تو آقا نے فرمایا یہ اللہ کی جانب سے صدقہ ہے، اسے قبول کر لو، اللہ کی جانب سے یہ صدقہ ہے، اس کو قبول کر لو۔ حضرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ منی میں ہم کثیر تعداد میں تھے، اتنی تعداد ہماری کبھی نہ تھی، اور ہر جانب امن و امان تھا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ صحیح مسلم شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضر میں 4 رکعتیں فرض کی، اور سفر میں 2 اور خوف میں 1، یعنی امام کے ساتھ۔ ابن ماجہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سفر کی 2 رکعتیں مقرر فرمائی، اور یہ پوری ہے، کم نہیں، یعنی اگرچہ بظاہر 2 رکعتیں کم ہو گئی مگر ثواب میں یہ 2 ہی 4 کے برابر ہے۔ سفر کیا ہے؟ شرعی سفر کیا ہے؟ شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کی راہ تک جانے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی بستی سے نکل کے 3 دن کی مسافت کا وہ ارادہ رکھتا ہو، وہ شرعی مسافر ہوا۔ 3 دن کی مسافت یہاں کی مقدار کلومیٹر کے اعتبار سے کتنی ہے، یا منزل کے اعتبار سے کتنی منزل وہ چلے تو
مسافر ہو جائے گا۔ فقیہ اعظم ہند علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ نزہۃ القاری جلد دوم صفحہ 655 پہ فرماتے ہیں کہ مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے ظاہر مذہب کو اختیار فرما کر 3 منزل کی یہ مسافت 57.5 میل بیان فرمائی ہے، جو کلومیٹر کے اعتبار سے 92.5 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو اگر 92.5 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ ہے تو وہ شرعی مسافر ہے اور وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے۔ اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہ مقیم ہو جائے گا، مسافر نہیں رہے گا۔ کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہیں، ایک خشکی کے اور دوسرا دریا کے ذریعے۔ تو اگر ان میں سے ایک راستہ 2 دن کا ہے، دوسرا راستہ 3 دن کا ہے، یعنی ایک راستے سے جائے گا تو 92.5 کلومیٹر کا سفر پڑے گا اور دوسرے راستے سے جائے گا تو 80 کلومیٹر کا ہی راستہ ہے۔ تو اگر 80 کلومیٹر والے راستے سے اسی مقام پہ پہنچا تو وہ مقیم ہوگا، مسافر نہیں۔ اور اگر 92.5 کلومیٹر والے راستے سے وہ وہاں پہنچا تو وہ مسافر ہوگا، نماز میں قصر کرے گا۔ 3 دن کی راہ کو تیز سواری کے ذریعے سے اگر طے کر لیا تو وہ شرعی مسافر ہو جائے گا، یعنی 92.5 کلومیٹر کا سفر اگر وہ کسی تیز سواری کے ذریعے سے گھنٹوں میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے میں اگر وہ مکمل کر لے تو پھر وہ شرعی مسافر ہو جائے گا، وہ نماز میں قصر کرے گا۔ محض نیت سفر سے مسافر نہ ہوگا، بلکہ مسافر کا حکم اس وقت ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے، شہر میں ہے تو شہر سے، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے، اور شہر والوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے متصل ہے اس سے بھی باہر ہو جائے۔ یعنی اگر گھر میں موجود ہے اور سفر کا ارادہ کیا، ابھی شہر کے اندر ہے یا گاؤں میں ہے، تو محض سفر کے ارادے سے وہ مسافر نہ ہوگا، بلکہ جب شہر سے وہ باہر نکل جائے یا گاؤں سے باہر نکل جائے تو وہ شرعی مسافر بنے گا اور وہ نماز میں قصر شروع کر دے گا، 4 رکعت والی 2 رکعت ہی نماز وہ پڑھے گا۔ سفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے چلا ہو 3 دن کی راہ کا ارادہ ہو، اور اگر 2 دن کی راہ کے ارادے سے نکلا، وہاں پہنچ کر دوسری جگہ کا ارادہ ہوا کہ وہ بھی 3 دن سے کم کا راستہ ہے، یوں ہی ساری دنیا گھومائے، مسافر نہ ہوا۔ یہاں 3 دن کے سفر سے مراد 92.5 کلومیٹر ہے، تو اگر 92.5 کلومیٹر سے کم کے ارادے سے یعنی 80 کلومیٹر کے ارادے سے وہ گیا اور پھر وہاں سے دوسری جگہ 80 کلومیٹر کا ارادہ کر کے نکلتا ہے کہ میں فلاں مقام پہ پہنچوں گا اور وہ بھی 80 کلومیٹر ہے، وہاں پہنچنے کے بعد پھر اس نے 80 کلومیٹر کا ارادہ کر لیا تیسری جگہ، اس طریقے سے پوری دنیا وہ گھوم ڈالے، وہ شرعی مسافر نہیں ہوگا اور وہ نماز میں قصر نہیں کرے گا، بلکہ وہ پوری نماز ادا کرے گا۔ ہاں اگر 92.5 کلومیٹر کے ارادہ سے نکلا ہے تو وہ شرعی مسافر ہوگا اور وہ نماز میں قصر کرے گا۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ 3 دن کا ارادہ متصل سفر کا ہو۔ اگر یوں ارادہ کیا کہ مثلا 2 دن کی راہ پر پہنچ کر کچھ کام کرنا ہے، وہ کر کے پھر 1 دن کی راہ جاؤں گا، تو یہ 3 دن کی راہ کا متصل ارادہ نہ ہوا، مسافر نہ ہوا۔ مثلا 80 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہے اور وہاں سے پھر بعد میں سفر کا ارادہ ہے، تو وہ شرعی مسافر نہ ہوگا، بلکہ جب مکمل ارادہ سفر کا کرے گا اور وہ 92.5 کلومیٹر سے 92.5 کلومیٹر ہے تو وہ شرعی مسافر ہوگا، ورنہ وہ شرعی مسافر نہیں ہوگا۔ اب جب وہ شرعی مسافر ہو گیا تو فرماتے ہیں مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے،
یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے، اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے، اور قصداً 4 پڑھی اور 2 پر قاعدہ کیا تو فرض ادا ہو گئے، اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہوئی، مگر گنہگار و مستحق نار ہوا کہ واجب ترک کیا، لہذا توبہ کرے، اور 2 رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور وہ نماز نفل ہو گئی۔ ہاں اگر تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پیشتر اقامت کی نیت کر لی تو فرض باطل نہ ہوں گے، مگر قیام و رکوع کا اعادہ کرنا ہوگا۔ اگر تیسری کے سجدے میں نیت کی تو اب فرض جاتے رہے، یوں ہی اگر پہلی دونوں یا ایک میں قرات نہ کی نماز فاسد ہو گئی۔ یہ رخصت کہ مسافر کے لیے ہے، مطلق ہے، اس کا سفر جائز کام کے لیے ہو یا ناجائز کے لیے، بہرحال مسافر کے احکام اس کے لیے ثابت ہوں گے۔ یعنی 92.5 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ ہو، خواہ وہ جائز کام کے لیے ہو یا ناجائز و حرام کام کے لیے ہو یا گناہ کے ارادے سے ہی جا رہا ہے، بہرحال وہ شرعی مسافر ہو جائے گا، اس کے نماز میں قصر کرے گا۔ سنتوں میں قصر نہیں ہے، سنتوں میں قصر نہیں ہے بلکہ پوری پڑھی جائیں گی، البتہ خوف اور روا روی کی حالت میں معاف ہے اور امن کی حالت میں پڑھی جائے۔ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں نہ پہنچ جائے یا آبادی میں داخل نہ ہو جائے، 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے۔ یہ اس وقت ہے جب 3 دن کی راہ چل چکا ہو، اگر 3 منزل پہنچنے سے پیشتر واپسی کا ارادہ کر لیا تو وہ شرعی مسافر نہ ہوا بلکہ وہ مقیم ہوا، نماز مکمل پڑھے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ مسافر کسی کام کے لیے یا ساتھیوں کے انتظار میں 2-4 روز یا 13-14 دن کی نیت سے ٹھہرا، یا یہ ارادہ ہے کہ کام ہو جائے گا تو چلا جائے گا، دونوں صورتوں میں اگر آج کل کرتے برسوں گزر جائیں، جب بھی وہ مسافر ہی رہے گا اور وہ نماز میں قصر کرے گا، وہ نماز قصر کے ساتھ ہی پڑھے گا۔ ادا اور قضا دونوں میں مقیم مسافر کی اقتدا کر سکتا ہے، ادا اور قضا دونوں میں مقیم مسافر کی اقتدا کر سکتا ہے، اور امام کے سلام کے بعد اپنی باقی 2 رکعتیں پڑھ لے اور ان رکعتوں میں قرات بالکل نہ کرے بلکہ بقدر فاتحہ چپ کھڑا رہے اور نماز کو مکمل کر لے۔ قصر اور پوری پڑھنے میں آخر وقت کا اعتبار ہے، جبکہ پڑھ نہ چکا ہو۔ فرض کرو کسی نے نماز نہ پڑھی تھی اور وقت اتنا باقی رہ گیا کہ اللہ اکبر کہہ لے، اب مسافر ہو گیا تو قصر کرے، اور مسافر تھا اس وقت اقامت کی نیت کی تو 4 پڑھے۔ مثلا عصر کا آخری وقت ہے اور ابھی اس نے نماز ادا نہیں کی ہے اور وہ سفر کے ارادے سے شہر سے باہر ہو گیا، تو اگر اول و آخر وقت میں اتنا وقت ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے تو وہ نماز میں قصر کرے گا، اور اگر وہ مسافر تھا، علاقے میں پہنچ گیا، مقیم ہو گیا، تو اب وہ نماز میں قصر نہیں کرے گا بلکہ وہ 4 رکعت نماز پڑھے گا، کیونکہ اب وہ مقیم ہو گیا ہے۔ اگرچہ تکبیر تحریمہ ہی کے مثل وقت اس کے پاس ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ کے وہ 4 رکعت نماز ادا کرے گا، اب وہ قصر نہیں کر سکتا ہے۔ وطن سے مراد کیا ہے؟ وطن کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے وطن اصلی اور ایک ہے وطن اقامت۔ وطن اصلی کسے کہتے ہیں؟ فرماتے وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں کی اس کی پیدائش ہے، یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں، یا وہاں اس نے سکونت کر لی ہے اور ارادہ یہ ہے کہ اب یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، تو وہ اس کے لیے وطن اصلی ہے۔ وطن اقامت وہ جگہ ہے کہ مسافر نے 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا تو وہ وطن اقامت ہے، وہاں بھی وہ نماز مکمل پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو۔
ایک جگہ وطن اصلی ہے، اب اس نے دوسری جگہ وطن اصلی بنایا، اگر پہلی جگہ بال بچے موجود ہوں تو دونوں اصلی ہیں، ورنہ پہلا اصلی نہ ہوا، خواہ ان دونوں جگہوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو۔ یعنی ایک جگہ اس نے سکون اختیار کی تھی، وہاں اس کے بال بچے ہیں، اور اس نے دوسری جگہ قیام کر لیا، دوسری جگہ سکون اختیار کر لی، تو اگر اس کے بال بچے بھی وہاں سے رخصت ہو کے وہاں پہنچ گئے ہیں تو وطن اصلی کے دوسرا مقام ہو گیا، پہلا اب مقام جو ہے وہ وطن اصلی نہ رہا۔ مسافر جب وطن اصلی میں پہنچ گیا، سفر ختم ہو گیا، اگرچہ اقامت کی نیت نہ کرے۔ اچھا، عورتوں سے متعلق، عورت بیاہ کر سسرال آ گئی اور یہی رہنے سہنے لگی تو میکہ اس کے لیے وطن اصلی نہ رہا۔ یعنی اگر سسرال 3 منزل پر ہے، وہاں سے میکے آئی اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی تو قصر پڑھے، اگر میکے رہنا نہیں چھوڑا بلکہ سسرال عارضی طور پر گئی تو میکے آتے ہی سفر ختم ہو گیا، نماز پوری پڑھے گی۔ یعنی عورت اپنے میکے سے سسرال آ گئی اور یہی اس کا قیام مستقل ہو گیا ہے تو یہ عورت کے لیے وطن اصلی ہے، اور اس کا مکان یعنی اس کا میکہ یہ وطن اصلی نہیں رہ گیا۔ وہاں اگر وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت سے وہاں گئی ہے تو وہ مسافر ہوگی، سفر کی حالت میں ہوگی، اور وہاں پہنچ کر وہ نماز میں قصر کرے گی، پوری نماز وہ ادا نہیں کرے گی، نماز قصر کے ساتھ پڑھے گی، اور اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ نماز میں بھی قصر نہیں کرے گی، کہ اب وہ مسافر نہیں رہ گئی۔ السلام علیکم۔